فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ، کور کمانڈر کے مختلف آپریشنل تربیت اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاریوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے خیارپور تموالی میں فیلڈ مشق کا مشاہدہ کیا، بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، ڈرونز، جدید نگرانی اور الیکٹرک وارفیئر ٹیکنالوجی کے انضمام کا جائزہ لیا۔ جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ اہلیت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ مستقبل کے میدان جنگ اور سیکیورٹی چیلنجز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین تیاری بروقت رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے۔ غزہ میں امن بورڈ میں وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ، کہا ورلڈ اکنامک فورم پر وزیراعظم کی اہم ملاقاتیں ہوئیں، دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت ملی۔ صدر مملکت کے دورے متحدہ عرب امارات کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے مزید 2 افراد کی نماز جنازے ادا کر دی گئی۔ کوثر پروین کی فیملی کے 6 افراد سانحہ میں جاں بحق ہوئے۔ سانحہ میں تاحال لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاج، مظاہرین اپنے پیاروں کی اموات پر سخت غم و غصے میں، لواحقین کا DNA رپورٹس اور اپنے پیاروں کی میتیں حوالے کرنے کا مطالبہ۔ DC ساؤتھ کی لواحقین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سانحہ گل پلازہ پر اجلاس شیڈول۔ کمشنر کراچی نے گل پلازہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ سندھ حکومت کو بھجوا دی۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ گل پلازہ میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ گل پلازہ میں گراؤنڈ فلور پر بچے کے ہاتھوں پھول کی دکان میں آگ لگی۔ آگ تیزی سے ایئر کنڈیشن کے ڈکٹر کی طرف سے پھیلی۔ کمشنر کراچی کی رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات، آگ بجھانے سمیت ریسکیو سے متعلق تفصیلات بھی شامل۔ سینٹرل ہب ہے، ایک معاشی ہب ہے پاکستان کا، اسی لیے کراچی کو ٹارگٹ بھی ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ ان کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 2 کام ہوتے ہیں کام کرنے، ایک تو کوئی کام نہ کرو تو کچھ کوئی آواز نہیں، پھر اگر آپ کوئی کام کرو گے تو ذرا کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا پہلے دن سے ہی کہ ہمیں کراچی میں ترقیاتی کام کرنے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میں نے جس طرح بتایا، جس طریقے سے شاہراہ بھٹو کوئی مذاق پروجیکٹ نہیں تھا، جو دیکھ لیں طویل سڑک کو اور کس طریقے سے اس میں بریجز بھی ہیں، سب چیزیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹس ہوئے۔ MQM جس کا مقصد صرف تنقید ہے اور فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن ضرور بنے گا، متحدہ کا مقصد صرف تنقید کرنا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شلجیت انعام میمن نے کہا سانحہ گل پلازہ پر سیاست کرنا بہت افسوس کی بات ہے۔ حکومت کبھی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ MQM ہمارے پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے لائے۔ سانحہ گل پلازہ سندھ حکومت کی سنگین مجرمانہ غفلت ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی۔ MQM رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا پوری کوشش ہے کہ سانحہ پر اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن قائم ہو، وفاق پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت تفصیلی انکوائری کرائے۔ منزل پر پہنچنے کی جلدی، مزید 5 انسانی جانیں لے گئی۔ مظفر گڑھ میں لیا روڈ پر تیز رفتار ٹرالر اور 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم، اسکول جانے والے 4 بھائی اور کمسن بہن جاں بحق۔ ریسکیو نے لاشیں TH کو اسپتال چوک سرور شہید منتقل کر دی۔ والدین پر قیامت برپا، علاقے کی فضا سوگوار۔ گٹر اوپن ہے، گٹر اوپن ہے۔
لاہور کے علاقے باٹی میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گرنے کا واقعہ، ماں کی لاش 6 گھنٹے بعد مل گئی، 10 ماہ کی دیدہ کی تلاش تاحال جاری، ریسکیو اور واسطہ کی جانب سے جائے وقوع کے اطراف میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا نوٹس، ریلیف آپریشن مزید تیز اور واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم، ڈائریکٹر ٹیپر شبیر حسین سمیت متعلقہ افسران فوری معطل۔ ادھر فیصل آباد میں سیبرے سے بنے جوہر ایک اور ننھی کی جان لے گئے، 1.5 سالہ بچی جام حق ریسکیو نے لاش نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ DGISPR کا وزٹ ہوا، DGISPR نے ہر طرح کے کوشچنز لیے، اور نہ صرف ان کے کوشچنز لیے بلکہ ان کا ایک بریف جواب بھی دیا، اور اس طرح کے انٹریکشنز آئندہ اور فیوچر میں بھی ہونے چاہیے۔ DGISPR ہمارے یونیورسٹی میں اٹ از ویری نالجبل، انہوں نے ہمارے بہت سارے سوالات کے بہت سارے جوابات دیے اور ہمیں نالج پرووائڈ کی کہ ہمارے جو بھی سوالات تھے انہوں نے بالکل اچھے سے ان کے جوابات دیے۔ آج کا سیشن DGISPR کے ساتھ کافی مزیدار رہا، بہت انفارمیٹو تھا، بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا۔ DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، اساتذہ، طلباء اور فیکلٹی ممبران کا DGISPR اور کا والہانہ استقبال۔ نشست کے دوران اساتذہ نے کہا، بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث ہے۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوان کے اعتماد کو قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ طلباء نے مسلح افواج کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ افغان طالبان رجیم میں مظلوم عزائم کے اظہار رائے کی آزادی پر نئی پابندیاں عائد، میڈیا پاسپورٹ تنظیموں کے پرمٹ منسوخ کرنے پر انٹرنیشنل کا سخت ردعمل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق میڈیا پاسپورٹ تنظیمیں پہلے طالبان رجیم میں دھمکیوں، پابندیوں اور مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انتہا پسندانہ اقدامات میڈیا کو زیادہ مؤثر اور منظم بنانے کے دعوے کے برخلاف۔ صدر آصف علی زرداری کی متحدہ عرب امارات کے نائب صدر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر فروغ خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ صدر زرداری نے دبئی کی سیاحت، مالیات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے عالمی مرکز کے طور پر غیر معمولی ترقی کو سراہا۔ بندرگاہوں، لاجسٹک، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مالیاتی خدمات کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ Pakistan and China are collectively shaping the next phase of economic partnership. As we approach 75th anniversary of diplomatic relations between Pakistan and China, our relationship stands as a model of continuity, trust, and strategic depth. And I always say that this relationship is unique in the world of diplomacy. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاک چائنا مدنی تعاون فورم، 71 چینی کمپنیوں اور 133 پاکستانی کمپنیوں کے 850 سے زائد افراد شریک۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے پاک چین سفارتی تعلقات کو سراہا۔ چین کے سفیر نے پاکستان کے معدنی شعبے میں چین کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا، اہم معدنیات کی بڑھتی ہوئی عالمی مانگ کے نتیجے میں پاکستان عالمی معیار کے مطابق پائیدار کے لیے اب پرعزم ہے۔ Pakistan and China have built a rock-solid partnership defined by foresight, trust, and long-term cooperation. Over the last few decades in particular, this partnership has translated into tangible outcomes across multiple sectors
of Pakistan's economy. Under China-Pakistan Economic Corridor, वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम की आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। एप्टिमा वफ्द ने बरामदी शोबे के मसाइल से आगाह किया। टेक्सटाइल बरान कुनंदगान ने तवानाई टैक्स और रेगुलेटरी मसाइल की निशानदही की। वफ्द ने आलमी मंडी में बढ़ती हुई मसाबकत और लागत के दबाव बारे में बातचीत की। वजीर खजाना ने टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश चैलेंज के हल के लिए हुकूमती अज़म का इयादा किया। टेक्सटाइल सेक्टर की पायदारी के लिए इस्लाहाती फ्रेमवर्क के तहत ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीनी कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान ने सबकोश होने वाले चीनी कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। कहा, पाक चाइना दोस्ती को है मालिया से भी बुलंद है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। खारजा पॉलिसी के मजबूत सतून में पीपल्स पार्टी ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज का एक और तरीन दोस्त इकदाम। FIA और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज के दरमियान मुआहदा तय पा गया। ग्रुप डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज सैयद नजर शाह और डायरेक्टर FIA कैप्टन मोहम्मद अली ज़िया ने मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। MOU के तहत FIA के शोहदा के बच्चों को एस्पायर कॉलेज ऑफ मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। हाजिर सर्वर्स FIA और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को खुसूसी रियायत दी जाएगी। इस्लामाबाद में मनशियात की रोकथाम को मजबूत बनाने से मुतल्लिक कौमी सेमिनार का इनकाद किया गया। मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम को वुसअत देने के प्रोग्राम से हवाले तफसीली ब्रीफिंग। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ANF ने मुल्क को मौजूदा मनशियात की सूरत से मुतल्लिक आगाह किया। शुरा को कोरियर और पार्सल्स के जरिए मनशियात स्मगलिंग के बढ़ते हुए रुझान बारे आगाही दी। पाकिस्तान में निपा वायरस का मुमकिना फैलाव का अलर्ट जारी। भारत में वायरस के फैलाव के पेश नज़र पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्तों पर स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। आलमी अदारा सेहत की रिपोर्ट के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ज़मीनी सरहदों पर 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर बॉर्डर हेल्थ सर्विस हेल्थ क्लियरेंस के बगैर किसी फर्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। An outbreak of the deadly Nipah virus in West Bengal is raising alarm across Asia. भारतीय हुकूमत की नाअहली से मुहलत। निपा वायरस खित्ते में फैलने का खदशा। एशियाई ममालिक ने अपनी सरहदों पर निगरानी सख्त कर दी। एशिया के मुतअद्दिद हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीकी जरीदा वाशिंगटन पोस्ट ने भारत को एक मरतबा फिर आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर ने निपा वायरस में अमवात की शरह 40 से 70% तक पहुँचने का इत्मीनान जारी कर दिया। थाईलैंड ने भी भारत से आने वाले मुसाफिरों के लिए स्क्रीनिंग चेक पोस्टें कायम कर दी। पंजाब और सिंध के सरहदी कच्चे में डाकुओं के गिर्द घेरा तंग। अबाड़ों में रेंजर और पुलिस की पेशकदमी जारी। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाला डाकू रजब शहर का महफूज ठिकाना पुलिस टिकट में तब्दील। उधर सादकाबाद में ड्रोन हमलों में डाकुओं के जेर जमीन बैंकर तबाह, मुतअद्दिद जख्मी। रहीमयार खान और राजनपुर के कच्चे का 90% इलाका क्लियर। हालिया ऑपरेशन के दौरान 139 डाकू हथियार डाल चुके। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं गरीब आवाम के लिए, लोग आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए सारे जो दोस्त हैं वो मेहनत कर रहे हैं, मैं भी लगा हूँ।
तंजीम साजी के हवाले से जहाँ जहाँ अहदे खाली थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनके नोटिफिकेशन कर दिए, तंजीम भी पूरी हो गई और आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी अच्छे लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह का करम शामिल हाल रहा तो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह पंजाब से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। गवर्नर पंजाब जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर 7 न्यूज़ के मोतरफ चैनल इंतजामिया को दोबारा कामयाब री-लैचिंग पर मुबारकबाद पेश की, ने ख्वाहिशात का इजहार किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, फेक न्यूज़ का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। आज के दौर में 7 न्यूज़ मुल्की मफाद में जिम्मेदाराना सहाफ़ती किरदार अदा कर रहा है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम सुपर 6 मरहले का दूसरा मैच खेलने जिम्बाब्वे पहुंच गई। कौमी टीम जुम्मे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। कौमी टीम दूसरा मैच 1 जनवरी को भारत के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट ने सुपर 6 मरहले के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। 111 रन का हदफ 17.1 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया था। और प्रो लीग हॉकी के दूसरे मरहले के लिए कौमी हॉकी टीम के स्क्वाड का ऐलान। स्क्वाड में 2 तब्दीलियां, गोलकीपर अब्दुल्ला इश्तियाक की जगह अली रजा और मुनान रजा की जगह उमर स्टार टीम में शामिल। कौमी हॉकी टीम की कप्तानी उम्माद भट्ट करेंगे। कौमी हॉकी टीम अपना पहला मैच 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी।